سنت والجماعت کے اس عظیم مرکز قمر الاسلام سلیمانیہ کے اندر دو اللہ کے مقبول ولیوں کا عرس مبارک ہے۔ جو اس دارالعلوم کے سرپرست اعلیٰ یادگار سلف استاد العلماء حضرت قبلہ سید عظمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے آبا و اجداد میں سے ہیں، آپ کی اکابرین میں سے ہیں۔ امیر کبیر حضرت شاہ ہمداں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں کہ جنہوں نے کشمیر اور بلتستان کے علاقوں کو اسلام کے نور سے روشن کیا اور منور کیا، اور ان کا وہ فیض ان کے خلفاء کے ذریعے، ان کی اولاد امجاد کے ذریعے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پھیلا ہوا ہے، اور دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانیہ بھی انہی کا ایک فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کے چشمے کو جاری و ساری رکھے اور مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اولیاء کرام جن کے ہم اہل سنت والجماعت جن کو ولی مانتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں اس کی نشانی اللہ نے بتائی، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا ثبوت دو، اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ مولا کیا دلیل پیش کریں؟ فرمائے میرے محبوب کا اتباع کر کے دکھاؤ۔ اگر تم میرے محبوب کا کامل اتباع کرتے ہو تو اب تک تو تم دعویٰ کرتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم محب ہو اور اللہ تمہارا محبوب ہے، لیکن میرے محبوب کے اتباع کے بعد تمہیں یہ مرتبہ ملے گا کہ صرف اپنے دعوی محبت میں سچے ثابت نہیں ہوگے، بلکہ پہلے تم محبت کرتے تھے، اللہ تمہارا محبوب تھا، اور اتباع مصطفیٰ کے بعد اللہ تم سے محبت کرے گا، اس کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ جی اس کا نام ہے ولایت۔ ہم اہل سنت والجماعت کے اندر کہیں کوئی گالی بکنے والا بیٹھ گیا، کہیں کوئی بدعقیدہ بیٹھ گیا، کہیں جناب کوئی ننگ ولنگ بیٹھ گیا، کوئی چرس پینے والا بیٹھ گیا، ہم نے سمجھ گیا یہ کوئی بہت بڑا ولی ہے۔ یہ نشان نہیں ہے ولایت کا۔ ولایت کا نشان ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے بیان کیے وہ عقیدے بھی رکھے، اور جو اعمال مصطفیٰ سے ہمیں پہنچے ہیں وہ اعمال بھی وہ اختیار کرے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صحیح معنی میں ولی کامل۔ عزیزان من، الحمدللہ ہم آج جن حضرات کا یہاں عرس منا رہے ہیں وہ اللہ کے مقبول ولی تھے، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے تھے۔ ہم اور آپ ان کی عظمت کو کیا بیان کریں اور ان کی شان کیا بیان کریں؟ میرے خیال میں ان کی عظمت کے لیے تو یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کو دیکھ کر آئے، ہارورڈ اور بریڈ فورڈ کے اندر جو پڑھ کے آئے اور جو لیکچر دے کے آئے، وہ جن کی عقیدت
اپنے دل میں رکھتے ہوں اور جن کی عظمت کے وہ معترف ہو، اس سے آپ اندازہ کر لیں ان کا کیا شان اور کیا مقام ہو۔ حضرت امیر کبیر حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور پورے ان کی شان کے اندر آپ نے قصیدہ فرمایا ہے۔ اس کا پہلا شعر دیکھیے، اس سے ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا سید السادات سالار عجم، سید السادات سالار عجم، اور دست او معمار تقدیر امم، صرف ایک علاقے کے نہیں، صرف کشمیر میں ان کا فیض نہیں، اقبال کہتا ہے پورے عجم کو اگر اس کے سالار اگر ہیں تو سید السادات حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جنہوں نے دست او معمار تقدیر امم، امتوں کی تقدیر جنہوں نے بدل دی۔ کیا عالم تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے کشمیر کے اندر گھنٹیاں بجتی تھی، مندر تھے، گرجا تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا یہ اوراد فتیہ ہے، تم مسجدوں کے اندر زور سے اس کی تلاوت کیا کرو۔ جب اس کی تلاوت شروع ہوئی اور جب لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو گھنٹیاں بند ہو گئی، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، کلمہ بلند ہوتا چلا گیا، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور پورا خطہ اسلام سے منور اور روشن ہو گیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں، آپ نے اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے اپنے علاقوں میں کوشش کی، آپ نے یہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا۔ اس زمانے کے حکمراں شہاب الدین غوری بھی آپ کی عقیدت رکھتے تھے، ان کے ذریعے آپ نے اسلام کا نظام نافذ فرمایا کہ سب سے پہلے پیٹ ہے، معاشی طور پر اگر مستحق ہوں گے مسلمان تو پھر وہ مزید کام کر سکیں گے۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا، کوئی غریب نہ رہا، سب کے گھروں کے اندر چراغ جلنے لگے۔ کاش ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ نظام آ جائے۔ ہمارے اکابرین کب سے کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس کے نامی سے یہ دارالعلوم قائم ہے، خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے قائد حضرت علامہ شاہ حروانی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے اولیاء کرام گزرے جنہوں نے قیادت کی ہے۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں کہ اس ملک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کا نظام آ جائے، نظام مصطفیٰ آ جائے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، مصائب سے نجات ملتی چلی جائے۔ لیکن حکمراں کب چاہیں گے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام آئے؟ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کا نظام آئے گا تو سب سے پہلے تو ہماری گردن پھنسے گی۔ کروڑوں نہیں اربوں روپے کھا گئے، اور بھارت کے ملکوں کے اندر بڑے بڑے محلات بنا لیے، اور جو نیا آتا ہے حکمراں وہ آتا ہی اسی لیے کہ ہمارے اس کرپشن کے اوپر پردہ ڈل جائے، کوئی ایسا قانون بن جائے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلے آتا ہی اسمبلی کے اندر ایسے قانون منظور ہوتے ہیں تاکہ ہماری چھٹی ہو جائے۔ اسلام سے کوئی نہیں، حتیٰ کہ اسلام کے خلاف قوانین بنتے ہیں، اپنے حق میں قوانین راتوں رات بن جاتے ہیں، اور اسلام کے خلاف قوانین بن گئے۔ ابھی ہمارے صاحبزادہ زبیر ہزاروی صاحب ذکر فرما رہے تھے، کتنا خطرناک قانون پاکستان کے اندر بنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یورپ والے بھی شرماتے ہیں، یورپ کے اندر بھی ایسا قانون نہیں ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچہ اور بچی جوان ہو گئے ہیں، پابندی ان کے اوپر شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کرو گے 3 سال کی قید با مشقت، اور صرف تمہیں نہیں، تمہارے والدین نے بھی اگر شادی کروائی تو تمہیں بھی 3 سال کی قید با مشقت کی سزا ہوگی۔ اگر کسی نے نکاح پڑھا دیا کسی عالم نے، اس کو بھی سزا ہوگی۔ کہاں کا قانون نہیں ہے؟ اسلام کا بھی اجازت دیتا ہے ان چیزوں کو۔ ایک بچہ اور بچی جوان ہو گئے، اسلام کے اندر موجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس عمر کے اندر ہوا تھا؟
سینکڑوں مثالیں کے موجود ہیں. اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی ہے. کون ہے تو تم اس کی قید لگانے والے اور اسلام کے خلاف اس قسم کے قوانین بنانے والے؟ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. میرے قائد نے یہ قانون منظور کرایا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اسلامی نژادی کونسل بنی اس لیے تھی کہ وہ بتایا آپ کو کہ پاکستان کے اندر کون کون سے قانون اسلام کے خلاف ہیں. اسلامی نژادی کونسل نے اپنا اجلاس کیا. اجلاس کرنے کے بعد بتایا حکمرانوں کو کہ یہ آپ جو قانون بنا رہے ہیں ابھی بنا نہیں ہے قانون، یہ بل ہے ابھی تک. صدر صاحب سے کہا ابھی دستخط نہ کریں آپ، اسلام کے خلاف ہے یہ قانون. مسترد کر دیا اس قانون کو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قانون پہ دستخط کر دیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ پاکستان پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو آفتیں آ رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف یہاں باتیں کر رہے ہیں. کہیں اولے پڑ رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد میں ایک آدھا کلو کا اولو پڑا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں گاڑیاں تباہ، گھر تباہ، سولر لگے ہوئے تھے وہ سب تباہ. پھر بھی عقل نہیں آتی. روزانہ سنتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ پر زلزلہ آ گیا ہے، اتنی تباہی پھیل گئی ہے، پھر بھی عقل نہیں آتی. یہ قتل و غارت گری کس قدر روزانہ خبریں آ رہی ہیں. ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. اسلام کے خلاف جو آپ قانون نافذ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں. جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ اور مرکزی جماعت اہل سنت بھی موجود ہے ماشاءاللہ. حضرت سید عظمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ ہمیشہ سے سرپرستی کرتے رہے. جتنی تحریکیں چلی ہیں قائد ملت اسلامیہ کی قیادت کے اندر ان کی انہوں نے سرپرستی فرمائی ہے ماشاءاللہ. ان کے جوان بچے تیار ہو گئے ہیں. فاروق حیدر صاحب ہمدانی ماشاءاللہ مجاہد آدمی ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصے لیتے ہیں تمام پروگراموں کے اندر. انشاءاللہ جب تک یہ تنظیمیں موجود ہیں، جب تک ایک اہل سنت کا فرد موجود ہے، ایک بھی نام مصطفیٰ لینے والا موجود ہے، انشاءاللہ کوئی بھی پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف قانون نافذ نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ اسلام کا نظام نہ آئے گا انشاءاللہ. جد و جہد کر رہے ہیں ہم، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی کہ اسلام کا نظام آئے اور ایسے لوگ آئیں جو اسلام سے محبت کرنے والے ہوں تاکہ اسلام کا نظام لے کے آئیں. یہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں وہ اگر سر پر مسلط ہوں گے تو اسی قسم کے پاکستان کے اندر قوانین آئیں گے جو اسلام کے خلاف ہیں اور دین کے خلاف ہیں. کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا ہمارے اکابرین کوششیں کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوششیں کر رہے ہیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہماری کوششیں رنگ لائیں گی، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا. اور یہ جتنے انہوں نے کوششیں کی ہیں اسلام کے خلاف، ان تمام قوانین کو انشاءاللہ یک قلم ختم کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے، اس کو سلامت رکھے. حضرت کی ذات گرامی ایک یادگار سلف ہیں، بڑی غنیمت ہے اہل سنت والجماعت کے لیے. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ اہل سنت کے سروں پر سلامت رکھے اور اس چشمہ فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. وما علینا الا بلاغ المبین.